مجلسوں میں شرکت کرے، زیادہ سے زیادہ بہرحال عزاداری کر سکے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بارشیں بھی ہیں، ٹریفک بھی ہے، ساری چیز بہرحال یہ سختیاں بھی بہرحال تحمل کرنی ہیں۔ لیکن یہ ساری سختیاں کچھ بھی نہیں ہیں ان سختیوں کے مقابلے میں کہ جو کربلا والوں نے پیش کی۔ بہرحال موبائل سے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، میں بہت ڈسٹریکٹ ہوتا ہوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ نہ کیا کریں، صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ اس کی وجہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ بہرحال دنیا سننا چاہتی ہے مجلس، اور کوشش پوری ہے کہ سنائے ان کو مجلس۔ تو بہرحال یہ اتنے کیمرے لگے ہوئے اس لیے ہے کہ پوری دنیا مجلس سنے، لیکن اچھے طریقے سے سنے۔ تو کوشش یہی کریں، بہرحال آپ کو خود کو سننی ہے آپ لے لیں، ان سے لے لیں، یہ آپ کو دے دیں گے، آپ اپنے یوٹیوب پہ لگا لیں، منع بھی نہیں کریں گے آپ کو۔ یہ پیسے کمانے کے لیے نہیں کر رہے، یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور بہرحال انہوں نے زحمتیں کی ہیں، زحمتوں کو بہرحال کم از کم رزلٹ تو انہیں دے نا، کم از کم جب کچھ نہیں مانگ رہے ہیں تو رزلٹ تو دے۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو چل رہی ہے کربلا معیار حق و باطل ہے، اور ہم خود جب کربلا میں وارد ہو رہے ہیں، ہم پہلی محرم سے کربلا میں وارد ہوئے، اس کربلا کے سفر میں کہ جو روز عاشورہ اپنی اوج پہ پہنچے گا، اور روز عاشورہ جب اپنی اوج پہ پہنچے گا تو ہمیں اس سے پہلے بہرحال اس مقام پہ پہنچنا ہے کہ جہاں ہم بھی اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم کہاں ہیں کربلا کے پاس، یعنی میرا اور کربلا کا فاصلہ کتنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو اس معیار پہ پرکھوں کہ جو معیارات کربلا ہمیں دے رہا ہے۔ کربلا میں کیا معیارات تھے اس طرف، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور امام کے مقابلے میں جو تھے ان کی کیا چیزیں تھیں، ان کے اندر کیا رذائل تھے۔ تو یہ معیارات ہیں۔ اب یہ معیارات پہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور آج کربلا ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے۔ یعنی آج کربلا ہم سے کیا ہے، آج کربلا کیا ہے، صرف کیا ہم سے کربلا یہی تقاضا کرتی ہے روز عاشورہ کہ ہم آئیں، مجلس میں آئیں، گریہ کریں اور واپس گھر چلے جائیں، پھر اپنی زندگی ہو، پھر سب کچھ وہی ہو، پھر دوبارہ آپ آئیں پھر گریہ کریں۔ تو گریہ کرنا تو پہلی شرط ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایات ہیں، خاص طور پر جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یعنی پہلی چیز گریہ ہے۔ یعنی مجلس میں آپ آ رہے ہیں، یہ گریہ پہلی شرط ہے۔ یہ گریہ آپ کو پاک کرنے کے لیے ہے کہ جیسے آپ تھے جب آپ آئے ہیں تو آپ پاک ہو جائیں۔ آپ مطلب یہ گریہ امام کی حدیث کے مطابق آپ کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی یہ اس گریے کی طاقت ہے، نہ کہ میرے، کیونکہ میں گریہ سید الشہداء پر کر رہا ہوں، اس لیے یہ اس کی طاقت ہے کہ یہ مجھے صاف کر دیتا ہے۔ اور جب یہ مجھے صاف کر دیتا ہے تو امام فرماتے ہیں خوب اب صاف ہو گیا تو اب اور آگے آؤ۔ جب پاک ہو گیا ظرف تو اب اور آگے آؤ۔ وہ کیا ہے کہ پھر اب تمنا کرو۔ کس کی تمنا کرو؟ ان کی کہ جو امام کے ساتھ تھے، ان کو جب یاد کرو تو کہو یا لیتنی کنت معہم، کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ اب یہ جب تم تمنا کرو گے تو تمہارے وجود میں ایک موومنٹ پیدا ہوگی، ایک حرکت پیدا ہوگی کہ کاش ہوتے، تو جو ہوتے تو یہ کون تھے؟ جب آپ ان کو چیک کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں آج کہاں ہوں۔ تو آج کربلا کیا تقاضا کر رہی ہے؟ کربلا ظلم کے مقابلے میں تھی، ظلم کے مقابلے میں تھی، فساد کے مقابلے میں تھی۔ اب فساد جو ہے وہ چاہے فساد مالی ہو، فساد معاشرتی ہو، فساد سیاسی ہو، فساد کوئی بھی ہو، کوئی بھی فساد کے مقابلے میں تھی۔ ٹائرنٹ یعنی جو ستم گر حکمراں تھا اس کے مقابلے میں تھی۔ اب یہ سارے معیارات ہیں نا یہ کربلا کے، وہ یہ معیارات اپنی زندگی میں رکھے
کیا ہم ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم ظالم ستمگروں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم وقت کے یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں؟ کربلا دوسری طرف کہتے ہو مظلوم، یعنی ظلم ہو رہا ہے، ایک ظالم ہے دوسرا ظلم کر رہا ہے، تو آج جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ مظلوم ہے، تو کیا ہم مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ بھی معیارات ہیں، یہ تو وہ معیارات ہیں جو اصل ازہر من الشمس ہیں، یعنی واضح ہے، یہ کوئی اتنی کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی اتنی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ بس ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو سیدھی سیدھی بات ہے، یعنی ایک ظالم ہے اس کے سامنے مظلوم ہے، ایک حکمراں ٹائرنٹ ہے، ظالم ہے، ستمگر ہے، استعمار ہے، فساد ہے، سب کچھ ہے، کرپشن ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کے مقابلے میں امام آئے ہیں۔ باقی چیزیں تو سیکنڈ لیئرز ہیں، پہلی چیز تو واضح ہے یہ۔ تو آج ہم دیکھیں ظلم کہاں ہو رہا ہے، دنیا میں ظلم کہاں ہو رہا ہے، آج کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے۔ آج اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کربلا میں ہیں تو آج ظلم کہاں ہو رہا ہے؟ یمن میں ظلم ہو رہا ہے، نہتے بچوں کو مارا جا رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، سیریا میں ظلم ہوتا رہا، وہ حالت بہتر ہو گئی، لبنان میں آپ کے سامنے واقعہ ہوا، عراق میں ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دوسری جگہ چلے جائیں جہاں اگر آپ بولتے ہیں مذہب نہیں ہے، مطلب مذہب سے مراد کہ ہمارے مذہب یعنی مطلب اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے، لیکن ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، انسانیت کو دبایا جا رہا ہے، تو کم از کم یہ جو بہت واضح ظلم ہے دنیا کے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے نا۔ تو ہم کیا ان ظلموں کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو ہے کہ ہم متوجہ ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم کر کون رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ بولے ہمارا کیا تعلق ہے مولانا صاحب، وہ ہوتا رہے، ہم اپنے ملک میں، ہماری اپنی تھوڑی ٹینشن ہے، ہماری اپنی تھوڑی مشکلات ہیں، ہم لوگوں کی طرف توجہ دیں۔ عزیزان محترم، پھر ہم کربلا سمجھ نہیں پا رہے۔ کربلا تبھی ہوگا کہ جب آپ اس بات کو سمجھیں تو صحیح کہ آج کل کے دور میں کربلا کیا مانگ رہی ہے ہم سے۔ اگر کئی 100 سال، مطلب 100 سال تو میں نہیں کہوں گا، مطلب بہرحال ویسی 100 سال سے آس پاس ہی، رشیا جب روس تھا بہت بڑا، پورا رشیا تھا اس زمانے میں، سوویت یونین، اس زمانے میں انہوں نے ایک جگہ پہ ظلم کیا، ایران میں ایک جگہ پر، اور وہاں کچھ جو باوقار لوگ تھے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا، پھانسی پہ کھلے عام دار پہ لٹکا دیا، مہینے محرم کے تھے۔ روس والوں نے یہ کہا، اس زمانے میں سوویت یونین نے یہ کہا کہ یہ جو سب عزاداری ہو رہی ہے، گریہ ہو رہا ہے، کہہ رہے جب تک ان کو اپنی عزاداری، جلوس اور اپنے کاموں سے مطلب ہے نا، یہ کبھی بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ میں نے بہت مشکل بات کہہ دی آپ سے، یعنی آپ بولیں ہماری مجلسیں ہونی چاہیے، اوکے، ہمارے جلوس ہونے چاہیے، زبردست، ہم ماتم کر لیں، زبردست، دنیا میں ہوتا رہے، ہمیں اس سے کیا، ہمیں اس سے کیا۔ تو آپ کی پھر ان مجلسوں سے دشمن کو کوئی نقصان نہیں، جب تک آپ وقت کے یزید کو نہیں للکاریں گے آپ کو کبھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جس دن آپ بیدار ہو گئے اس دن مشکلیں آپ کے بنانا شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ چوائس اپنی ہے کہ ہمیں مشکلات چاہیے یا نہیں چاہیے۔ آپ گھبرا رہے ہیں، بولے بھائی کیوں مشکلات دے رہے ہیں آپ ہمیں؟ میں تھوڑی دے رہا ہوں، کربلا کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ساری زندگی کس بات پر رو رہے ہیں، کس واقعے کو کوٹ کر رہے ہیں؟ امام پورے کنبے کو لے کر آئے ہیں کربلا، کیوں لائے ہیں؟ وہ ضرورت ہے، وہ اکیلے آ جاتے، بچوں کو کیوں لائے، خواتین کو کیوں لے کر آئے؟ کہا یہ ایمبیسیڈر بنے گے بعد میں، یہ
اس بات کے جو کربلا میں ہوا اس کے ایمبیسڈر بنیں گے، اس کے مبلغ بنیں گے، اس کی تبلیغ کریں گے، ہمارے پیغام کو جو کربلا میں یزید سمجھا ہے دفن دیں گے، یہ گلی گلی جا جا کر ہر مقامات پر ان کے ساری پلاننگ کو الٹا کریں گے۔ اب یہی تو کیا وہ عالمہ غیر معلمہ نے، وہی تو کیا حیدر کرار کی بیٹی نے، کہ جا کر کوفہ کے اندر جو خطبہ دیا اس نے ساری پلاننگ کو الٹا کر دیا حیدر کرار کی آواز میں۔ اب یہ سب کیوں سختیاں برداشت کی؟ تاکہ آنے والی ہر قوم نسل سمجھ لے کہ جب ظلم اور ستم ہوتا ہے تو قربانی تو دینی پڑتی ہے، قربانی تو دینی پڑے گی، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ اور ہمیں اگر مجلس امام حسین علیہ السلام اگر نہیں سمجھا پا رہی تو اس میں مجلس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے کہ میرے اندر پرابلم ہے، میرے اندر رکاوٹیں ہیں جو مجھے ہلنے نہیں دے رہی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنی خواہشات میں جکڑا ہوا ہوں، میری خواہشات مجھے میرے مولا تک پہنچنے نہیں دے رہی ہے۔ امام تو بلا رہے ہیں، امام تو منتظر ہیں، آؤ۔ ہر سال محرم عاشورہ آتا ہے، ہر سال 40 تک آتا ہے کہ شاید قوم تیار ہو جائے، شاید قومیں تیار ہوں۔ ایسا نہیں کہ لوگ تیار نہیں ہو رہے، لوگ تیار ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ خدا کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ حق ہے، وہ ہوگا۔ اگر میں نہیں پہنچا تو نقصان میرا ہے، وہ تو ہوگا وعدہ، وہ تو امام آئیں گے۔ اگر آج میں تیار نہیں ہوا تو میرا نقصان ہے۔ اب آپ بولیں کہ میں نہیں جا رہا، یہ تو میں جاؤں نہیں جاؤں، نہیں عزیزان محترم، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی زندگی میں وہ کروں جو مجھ سے کربلا مانگ رہی ہے۔ قرآن کی جو بہرحال کتاب ہدایت ہے اور نور ہے، ذکر ہے کہ جو پروردگار نے قلب پیغمبر پر اتارا، اور اسی قرآن ہی، یہ دو ہی چیزیں جو رسول خدا کہا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اطرت اہل بیت، ان دونوں کو تھام لینا، پکڑ لینا، تمسک کرنا ان دونوں سے جڑو گے تو حوض کوثر میں مجھ تک مل جانا۔ اب یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن ہماری زندگی میں کتنا ہے، قرآن ہماری زندگی میں کتنا ہے۔ اب بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتائیں۔ ہم ایک تو وظیفوں والی قوم زیادہ ہوتی ہے نا، وظیفہ شارٹ کٹ چاہیے، کوئی 40 دن کا عمل دے دے، کوئی شارٹ کٹ ہو جائے۔ تو وظیفہ بتائیں مولانا صاحب، کس چیز کا؟ امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے، وہ اچھی بات ہے، انسان چاہتا ہے۔ اب وظیفہ کیا دے کہ بس امام سے ملاقات ہو جائے، امام کی زیارت ہو جائے۔ تو بھائی جب وہ نیزوں پر قرآن اٹھائے گئے، جو کہ قرآن نہیں تھے، خالی ڈبے تھے، خالی وہ تھے، تو امام نے کیا فرمایا تھا امام نے کہ وہ صامت قرآن ہے، میں ناطق قرآن ہوں۔ اب جب ناطق قرآن غیبت کے پردے میں ہو تو پھر کون سا امام ہمارے پاس ہے؟ یعنی اگر وہ قرآن ہے، ناطق قرآن، وہ صامت قرآن، تو خوب یہ بھی وہی ہے نا جو وہ ہے۔ اہل بیت کہتے ہیں ہم وہی ہیں جو قرآن ہے، ان کی حدیث ہے اگر کوئی ہماری حدیث قرآن کے مقابلے میں آئے اس کو دیوار میں مار دینا، یعنی گویا جو کچھ یہ ہے وہ سب کچھ قرآن ہے۔ کہ جب ابن عباس سے کہا جاتا تھا کہ تم کیا مولا علی کے فضائل پڑھتے رہتے ہو، کہا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں، تو اس کا مطلب ہے کہ امام وہی ہے جو قرآن ہے، قرآن وہی ہے جو امام ہے۔ اب جب امام غیبت کے پردے میں ہے تو پھر ہمارے گھر میں ایک چیز موجود تو ہے نا، ہم اس سے کتنے قریب ہیں۔ امام کی زیارت کرنی ہے، قرآن کتنی دفعہ کھولتے ہیں دل میں؟ کتنے دفعہ کھولتے ہیں؟ کھولتے بھی ہیں کہ نہیں کھولتے؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا خدا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ مت سمجھیں گے آپ کو، تو پھر میں کس امام کا انتظار کر رہا ہوں؟ یعنی ایک چیز جو خود امام ہے نا،
وہی چیز تو ہے. کھولو، امام کو دیکھنا ہے نا، قرآن کھولو دیکھو. قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کو سننا عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت، یعنی سب عبادت ہے. تمہیں کتنا اس کے جو جتنا قرآن کے قریب ہوگا اتنا امام کے قریب ہوگا، یاد رکھیے گا. اب آپ بولے شارٹ کٹ مل جائے، میں ایسے شارٹ کٹ نہیں مل سکتا یہاں. آپ سوچیں کہ جس سید الشہداء نے نیزے پہ بلند ہو کے قرآن کی تلاوت کی ہو، اس قوم کو کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟ حل یہی ہے کہ کلام خدا ہے. آپ کا دل نہیں چاہتا خالق مخلوق سے بات کرے؟ خالق ہے نا، خالق ہے، خالق کائنات ہے، مخلوق سے بات کرنا چاہ رہا ہے. اب کیونکہ ہم لوگ یعنی ہم یوز ٹو نہیں ہیں، اصل میں ہمیں عادت نہیں ہے اس طرح کی گفتگو سننے کی. کیونکہ ہر وہ چیز جو کہ انسان کو تھوڑا سا ہلائے، وہ نفس اس کو ریٹیلیٹ کرتا ہے، وہ اس کو پھینکتا ہے. مطلب عادت نہیں ہے نا نفس. اذان آ رہی ہو چینل چینج کر دو. کیوں؟ دل مولانا بے ادبی ہوتی ہے، بے ادبی ہوگی، اذان آ رہی ہے کوئی سنے گا نہیں. بھائی کیوں نہیں سن رہے؟ دنیا کی ہر چیز سن رہے ہو، اذان بھی سن لو. قرآن کی تلاوت صبح صبح ٹی وی میں ہوتی ہے، جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں صبح صبح ٹی وی میں قرآن کی تلاوت چلاتے ہیں. مسلمان ظاہر چینل ہیں، کچھ تو مسلمان ہیں بہرحال، تو کتنی دیر دیکھتا ہے؟ یا ابھی تو خیر موبائل پہ سب کچھ ہے، یوٹیوب ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس ہے. کتنا ہم اسی پہ ہی چلیں. آپ اپنے موبائل کے تو ذمہ دار ہیں نا کم از کم. اور اب آج کل تو موبائل جو ہیں وہ، میرے پاس تو موبائل ہے، وہ مجھے بتا دیتا ہے کہ آپ نے پورے ہفتے کتنی دیر اسکرین استعمال کی. پھر اس کو وہ پورا کھولتا بھی ہے کہ اتنی دیر ویڈیوز دیکھی، اتنی دیر تصویریں دیکھی، اتنی دیر یہ ایپ یوز کی. اب آپ بولتے ہیں مولانا بڑا ایڈوانس موبائل ہے آپ کے پاس، ابھی کیا کریں؟ مولویوں کے پاس نہیں ہوگا تو لوگوں کے پاس ہوگا کیا؟ چلو آپ بھیجتے ہیں محمد والے صلی علی محمد والے. اب یہ تو یار اب یہ موبائل بتاتا ہے آپ کو کہ بھئی آپ کیا کیا کرتے ہیں، تو آپ کا ہے نا یہ، تو کسی اور کا تھوڑی ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ اس میں قرآن کی اپلیکیشن بھی ہوگی، مفاتیح الجناح بھی ہوگی، دعاؤں کی کوئی نہ کوئی ہوگی، نہج البلاغہ بھی ہوگی، صحیفہ سجادیہ. یہ کتنی یوز ہو رہی ہے پورے ہفتے؟ یہ تو آپ کی ہے نا. ہم بولے مولانا ٹائم نہیں ملتا، ہم لوگ بہت بزی ہیں، ہے نا، ٹائم نہیں ہے، گھر میں کب پہنچیں گے، قرآن کھولیں گے. تو بھئی یہ تو آپ کے پاس ہے، آپ کھول نہیں رہے ہو، کان لگا لو، وائرلیس کان لگا لو، سن لو، قرآن پلے کر لو. کیا پرابلم ہے؟ کیا کیا تو سنتے ہیں ہم لوگ. اچھی بات ہے، اچھی چیزیں سنتے ہوں گے، خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو بری چیز سنتے ہوں گے، اچھی چیزیں سنتے ہوں گے، لیکن اللہ کا کلام کتنا سنتے؟ محترم آپ بتائیں، یہ معیارات کربلا ہے. یہاں امام نے رات کو مہلت مانگی تھی قرآن کی تلاوت کی، یہ معیار کربلا ہے. اب یہ کہاں ہے میری زندگی میں؟ چلے بہرحال بزرگ تو قرآن پڑھتے ہی ہوں گے، جوانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے، مائیں گھروں میں کام کرتی ہیں. کم از کم انشاءاللہ یہ بچے جو ہیں بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہوں گے، پارہ پڑھتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوں گے، آگے بھی جا کے پڑھیں گے. عزیزان محترم، ہمیں اپنی زندگی میں معیارات کربلا کو وارد کرنا پڑے گا. قرآن جو ہے وہ سورہ اعراف کے اندر اور باقی مقامات پر بھی حضرت شعیب کے بارے میں ذکر کرتا ہے. حضرت شعیب جو نبی تھے خداوند متعال کے، ان کے بارے میں نقل کرتا ہے. بہرحال میں ان کی ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ہم اس سے ایکسٹریکٹ کریں کہ ہمارے لیے معیار معاشرے کا کیا ہے. حضرت شعیب کو بھیجا گیا جہاں پر آلریڈی پہلے نبی تھے، قومیں تھی، ایک جگہ مدائن ہے، وہاں بھیجا گیا. ان کو وہاں بھیجا گیا کہ جا کر ان کو تبلیغ کرو، ان کو میسج دو. قرآن جو ہے
وہ گفتگو کرتا ہے. حضرت شعیب آئے. حضرت شعیب نے ان سے کہا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، یعنی ایک الہ، ایک ہی الہ، یعنی ایک ہی، وہ جس کی عبادت کی جائے وہ ایک ہی ہے بس. وہ قوم ظاہر ہے بت پرستی کی طرف چلی گئی ہے. وہ تو کہا ایک خدا کی عبادت کرو. یہ پہلا پیغام ہے، یہ پہلا میسج ہے سارے انبیاء کا، سارے انبیاء کا یہ پہلا پیغام ہے جہاں بھی گئے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا. پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جو تم تولتے ہو، وزن کرتے ہو، یہ صحیح کیا کرو. یعنی یقیناً وہ قوم جو ہے وہ خراب کرتی ہوگی. دو میزان اس آیت کے اندر ہے، ایک مکیال ہے اور ایک اور ہے. یعنی اس زمانے میں جیسے آج بھی کوئی مشین تولتی ہے، ترازو ہے یا ڈیجیٹل مشین ہے یا بہرحال کوئی کانٹا ہے، تو چیزوں کا تو وہ دو میزان بتائے. یہ قوم کو کہا گیا کہ یہ جو تم کرتے ہو اس کو صحیح کیا کرو، یعنی اس میں حق ادا کرو، نہیں عدالت کے ساتھ کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ مشین کم تولے، تم کم دے دو، اس کو زیادہ وزن کر دو. وہ ایک بڑی بحث ہے یہ خود احکام کے اندر، فقہ کے اندر، ٹھیک ہے. کہ یہ کہا کہ یہ صحیح کرو. اچھا آپ بولیں تو قرآن جو ہے وہ میسج دے رہا ہے، میسج سب کے لیے ہے، آنے والی نسلوں کے لیے. وہی تولنے وولنے میں کیا پرابلم ہے؟ کوئی اگر کم تول دے، زیادہ تول دے، نہیں. قرآن آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے یہ نہیں کرو گے تو معاشرے میں فساد برپا ہو جائے گا. یعنی مفسد چیز جو ہے وہ عرض پہ پھیل جائے گی. اب یہ جو تولنا ہے، یہ صرف یہ جو تولنا ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں یہ تولنا صرف کسی چیز کو تولنا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ بولیں کہ ایک چیز کوئی پھل ہے یا سبزی ہے یا جو، وہ یقیناً اس زمانے میں، لیکن وہ جب اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں یہ کس طور عدالت کے ساتھ کا معاملہ ہے. یعنی معاشرے میں جب بھی کوئی کام کرو تو عدالت کے ساتھ جو اس کا حق ہے اس کے ساتھ انجام دو. یعنی جب تمہیں کوئی کام دیا جا رہا ہے، کوئی ڈیزگنیشن دیا جا رہا ہے، کوئی پوسٹ دی جا رہی ہے، کوئی مینجمنٹ دی جا رہی ہے، کوئی جاب دی جا رہی ہے، وزیر بنایا جا رہا ہے، حکمراں بنایا جا رہا ہے، افسر بنایا جا رہا ہے، کیا کرو؟ جو حق ہے وہ ادا کرو، زیادتی نہیں کرو، کرپشن نہیں کرو. اس کا کر دیا اس کا نہیں کرنا، اس کا کر دیا اس کا نہیں کرنا، وہ رشتہ دار تھا، وہ یہ تھا. کیوں؟ یہ کرو گے تو زمین میں فساد پھیلے گا، یعنی فساد ہو جائے گا. قرآن جو ہے وہ ظاہر ہے عبرت ہے، ایک قوم کو ہمارے لیے بتا رہی ہے. پھر بہرحال آگے اگر تم یہ سب صحیح کرتے ہو تو خیر ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے پروردگار نے خیر رکھی ہے. اور دوسرے کے چیزوں کے لیے جب بہرحال اس میں اخلاقی نقطہ بھی ہے کہ جب تم چیزیں بیچتے ہو تو اپنی چیز بیچنے کی خاطر دوسرے کی چیز کو کم تر مت دکھاؤ.